بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر نوع کی اشیاء میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کے منصب پر فائز فرمایا، اور کتابوں کے اندر قرآن عظیم الشان کو قیامت تک محفوظ رہنے کی ضمانت کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ زمین کے ٹکڑوں کے اندر حرم شریف کو اپنے گھر ہونے کا اعزاز بخشا، اور دنوں کے اندر جمعۃ المبارک کے دن کو سید الایام بنایا، اور مہینوں کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت کی خلعت پہنائی۔ جس طرح اس دنیا کے اندر ہر سال بہار آتی ہے، فضا معطر ہو جاتی ہے، کلیاں مسکراتی ہیں، اسی طرح روح و دل کی دنیا کے اندر بھی ہر سال بہار آتی ہے۔ جسم و روح کے خالق نے دونوں کی تازگی کا پورا انتظام کر دیا ہے۔ جس طرح اس عارضی بہار کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں ان آنکھوں کی ضرورت ہے، اسی طرح روح و دل کی بہار کو حاصل کرنے کے لیے دل کی آنکھوں کا ہونا ضروری ہے۔ جس کی دل کی آنکھیں جتنی زیادہ بیدار ہوں گی، جتنی زیادہ پاکیزہ ہوں گی، جتنی زیادہ شفاف ہوں گی، اس قدر ہی وہ شخص اس دائمی اور ابدی بہار سے لطف اندوز ہو سکے گا۔ روح و دل کی بہار کا وہ زمانہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جو آج ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر عمل کی مرجھائی ہوئی کلیاں دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ایثار، قربانی، محبت، دلداری اور غمخواری کے مزے سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر انسان احکامات خداوندی میں بے چوں چراں سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ ان سب چیزوں کے لیے رمضان المبارک سے بڑھ کر کوئی اور مہینہ نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ تمام چیزیں انسان کو حاصل ہوں۔ قدرت نے انسان کے اندر دو خصلتیں ایسی رکھی ہیں کہ اگر ان کے اندر شدت آ جائے تو انسان انسانیت کی صف سے نکل کر حیوانیت کی صف میں داخل ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک پیٹ کی خصلت اور ایک پیٹ سے نیچے کی خصلت، اگر ان کے اندر شدت آ جائے تو انسان انسانیت سے نکل کر حیوانیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تاریخ انسانی اس بات پر شاہد ہے کہ ان دونوں خواہشات کی تکمیل کے لیے جہاں پر انسان نے حدود اللہ کو توڑا ہے، وہیں پر انسان نے کئی مقدس رشتوں کی حرمت کو تار تار کیا ہے، شرم و حیا کو داغدار کیا ہے۔ لیکن اسلام نے اور معاملات کی طرح انسان کو اس معاملے کے اندر تنہا نہیں چھوڑا، اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے اندر بھی انسان کی ایسی رہنمائی فرمائی کہ اس گرے ہوئے انسان کو دوبارہ عزت عطا فرما دی۔ اسلام نے ہمیں روزے کا حکم دیا، کیونکہ روزے کے اندر ان دونوں خواہشات کے گھوڑوں کو باغ ڈالی جاتی ہے۔ ان دونوں خواہشات کی تکمیل سے انسان روزے کے اندر رک جاتا ہے۔ روزے کے اندر انسان پیٹ کی خواہش کو بھی کنٹرول میں کر لیتا ہے، اور پیٹ سے نیچے کی خواہش کو بھی انسان کنٹرول میں کر لیتا ہے۔